نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر مجھے آج کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت باہر کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ ملک الموت اندر آئے، کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک السلام۔ الموت کہتی ہیں کہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا۔ اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے کہا تھا کہ پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، اگر آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو قیامت تک چھوڑ آنا۔ بلا یہاں سے اشارہ کرتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے ہوئے تھے اور ان سے کہا کیا جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو ملک الموت سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ ملک الموت نے کہا جی نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اللہ سے پوچھتا ہوں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ ملک الموت ادھر ہی کھڑے ہے، حسین کے بارے میں نہیں سوچا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس آئے، واپس گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہا میرے رب کی عزت کی قسم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آج ہم جو ان کی نماز، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہم نہیں پڑھتے، یہ آج ہم جو ان پر اترا ہوا قرآن ہم نہیں پڑھتے، یہ آج ہم گناہ گار، ہم نے اپنے آپ کو گناہ گاروں سے لپیٹا ہوا ہے، ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی نہیں مانگتے۔ شبان شروع ہو گیا ہے، آج 3 شبان تھی۔ شبان میں رمضان المبارک کی تیاری کی جاتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ رمضان المبارک 12 مہینوں میں 1 مہینہ صرف آپ نے روزے رکھنے ہیں، فرض ہے۔ روزے بھی زمین پر فرض ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صرف نماز معراج کے موقع پر فرض ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بندہ 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی کرے اور وہ پہلی منزل بنائی نہ کہ میں نے سیدھا 4تھی بنانی ہے، بنے گی؟ چلو نیچے آ جاؤ، پہلی بنانی نہ کہ دوسری بنانی ہے، اس کے نیچے کچھ لگائے گا تو دوسری منزل بنے گی نا۔ اسی طرح فجر ہم نہیں پڑھتے تو ظہر ہم کیسے پڑھیں گے؟ 5 منزلیں کوئی بنائے، پہلی نہ بنائے دوسری نہ بنائے تو تیسری بنانی، اثر ہم نے پڑھی، پیچھے والی 2 منزلیں بن ہی نہیں سکتی۔ پہلی 4 نہ بنائے، 5ویں کا ارادہ کرے گا میں 5ویں بناؤں گا، اور زمین سے تو کوئی تعلق رکھ۔ نماز بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، 5 نمازیں ہیں۔ آگے تراویح آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا پیر والے دن اور ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے کہ پیر والے دن مجھے اس اللہ کی ذات، اس رب نے پیدا کیا، اور جمعرات والے دن اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ جمعہ والے دن قیامت آنی ہے۔ ہر جمعرات کو اللہ کے پاس ہمارے یہ دونوں فرشتے جاتے ہیں، اور پیر والے دن یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ابھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ پتا بھی نہیں ہل سکتا اس رب کی مرضی کے بغیر، وہ چاہے تو پتا ہلائے، نہ چاہے تو نہ ہلائے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پچھلے بیان میں بھی میں نے بات کی تھی کہ اس اللہ کی ذات نے کسی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ انسانوں اور جنوں اور جانوروں کو اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان آئے گا، لوگ کہتے ہیں اس مسجد میں 2 گھنٹوں کی تراویح ہوتی ہے، ہم کیوں پڑھیں؟ کسی اور مسجد میں پڑھیں گے جدھر کم سمے کی تراویح ہوتی ہے۔
کچھ لوگ فجر کی نماز آپ دیکھ لیں پکے نمازی وہی ہوتے ہیں جو تراویحاں بھی پڑھیں گے رمضان المبارک۔ پچھلے بیان میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے محلے کے ایک قسم کے میرے دادا ابو ہیں، دادا ابو وہ کہتے ہیں شبان شروع ہوتا ہے لوگ بھی دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ہم رمضان میں صرف تیری عبادت کریں، رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، ہمیں عبادت کرنے کا موقع تو دے، وہ جہنم کی آگ کیسے ہم بچیں گے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، دعا فرمایا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب العرش وقنا عذاب المیزان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس زندگی میں دین کی طرف کام کریں، دینی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔